حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہشت گردوں نے آج کی زبان میں گھیرے میں لے لیا، روزہ رکھا اور قرآن کھول کے بیٹھ گئے۔ پھر مالک اشتر اور مصری یہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے بہت بے دردی سے ان کے جسم پہ چڑھ کے سینے میں نیزے مارے، اور تو خون کا چھینٹے اڑے، اور قرآن کھلا ہوا تھا تو اس آیت پہ جا کے گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو کافی ہو جائے گا۔ نماز کے بعد جو سب سے اہم عمل ہے وہ روزہ ہے۔ یمامہ کی جنگ ہو رہی تھی، اور یہ صدیقی دور کی سب سے خوفناک جنگ ہے۔ جھنڈا اٹھایا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے مہاجرین کو تھوڑا سنبھالا دیا، اور لڑتے 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 زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ جب وہ پانی پلانے والا آیا تو فرمایا پانی ڈھال میں ڈال دے، میرا روزہ ہے، اگر میں شام تک زندہ رہا تو میں افطار کر لوں گا، ورنہ میں جنت میں جا کے اللہ کے نبی کے پاس افطار کروں گا۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے۔ حضرت حبیب بن زید کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا مسلمہ کذاب کے پاس کہ دعوت دو اس کو کہ توبہ کرے اور میری بیعت کرے، تو اس نے حضرت حبیب کو پکڑوایا اور فرمایا محمد اللہ کا رسول ہیں؟ میں لگے ہیں، کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے فرمایا میں سنتا نہیں ہوں۔ تو اس نے خنجر سے گوشت اتارنا شروع کیا، اس طرح بوٹیاں اتارنا شروع کی۔ کس قدر دکھ اور درد والی موت آئی، کتنی دردناک موت آئی۔ اس کو جب حضرت ام عمارہ نے سنا تو ان کا ایک جملہ ہے تاریخی، لہذا اليوم ارضعتہ وعند اللہ احتسبتہ، یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا۔ تیسرے تھے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے وہ خنجر نکالا ہوا تھا جس سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، تو دلی دل میں وہ کہہ رہے تھے یا اللہ آج مسلمہ میرے ہاتھوں مروا دے تو حمزہ کا داغ میرے دامن سے دھل جائے گا۔ تو یہ جب اس فاصلے پر پہنچے جس پر یہ اپنا وہ برچھا پھینکا کرتے تھے، تو انہوں نے وہاں سے اللہ کا نام لے کر برچھا پھینکا، تو جا کے سیدھا وہیں لگا جہاں حضرت حمزہ کو لگا تھا۔ رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ اس کے پہلے 10 دن اللہ کی رحمت کے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ پھر آج 11واں روزہ ہے، تو دوسرے 10 دن میں پھر مغفرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، قبر کے عذاب سے آزاد فرماتا ہے، اور گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور پھر تیسرے 10 دن کو آپ نے جہنم سے نجات کا قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ آخری 10 دن میں لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ جتنے بھی اہل ایمان اس اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پورے رمضان میں بخشش بارش کی طرح برستی ہے۔ 4 آدمی ہیں جو محروم رہتے ہیں، مستقل محروم نہیں، وہ برائی چھوڑ دیں تو وہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ ایک شراب پینے والا جو مستقل شراب کا عادی ہو، آج یہاں چھوڑ دیں، کل اللہ قیامت کے دن وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تعالیٰ جنت میں خود بعض جنتی ایسے ہوں گے جن کو اللہ خود پلائے گا جنت کی شراب طہور، پاکیزہ، خوشبودار۔ دوسرا ہے والدین کو
بہت زیادہ ذلیل کرنے والا اور ان کو بے عزت کرنے والا اور ان کے دل کو توڑنے والا، اور تیسرا ہے رشتہ داروں سے لڑنے والا، خونی رشتے، بھائی بہن چاچے تائے مامے پھوپھی خالہ، یہ جو رشتے ہیں ان سے قطع تعلق رکھنے والا، اور چوتھا ہے کسی کے لیے دل میں نفرت پالنے والا، کینہ پالنے والا۔ کینہ کو عربی میں شحن کہتے ہیں۔ تو کینہ یہ ہوتا ہے کہ نفرت بھی ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی ہے۔ تو یہ 4 قسم کے گناہ ہیں، کوئی بھی اس میں مبتلا ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لے تو اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اور پورے رمضان اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، تمہیں خوشخبری ہو۔ دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے برائی کے چاہنے والے بس کر اور واپس ہو۔ تو یہ پھر اللہ کی طرف سے اعلان